السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ، اور آپ سب کو بھی رمضان مبارک کی آمد جو ہے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس ماہ میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ دین کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ میری اپنی لائف میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ بیٹا بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، آخرت کی تیاری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مقدس مہینہ دیا، رمضان المبارک ہماری زندگی میں پھر سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سرکار سے پوچھا گیا، بخاری مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 90 ویسے نمبرنگ کے حساب سے 93 نمبر حدیث آتی ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے، نماز کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنا سب سے پہلے آپ سرکار میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز کا اہتمام کرو، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرو، چوتھے نمبر پہ آپ سرکار نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کے راستے طے کرنے کی استطاعت ہو، مطلب حج کرنے کی استطاعت ہے تو استطاعت ہے تو حج کرو۔ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں روزہ ایک بہت اہم رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب روزے کے جو اوقات ہیں وہ ہمارے پاس سب کے پاس موجود ہیں، ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی 2495 نمبر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے نا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے جو ہیں، یہ میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین بیریوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نچلی جو حدیث ہے اس میں یہ اگلی حدیث میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الفاظ ہے بیریوں میں جکڑ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی 1894 نمبر حدیث ہے 1894، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزہ جب آپ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے میں روزے میں ہوں، میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، زیادتی بھی نہیں کرنی، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت بتان، تہمت، کسی کا دل، حق تلفی، زیادتی کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کھانے پینے تو آپ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ ایسی نہیں کرتے پھر جو آپ کو واقعی نہیں کرنی چاہیے، اصل میں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزہ رکھ کے آپ اس پہ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے، گندی باتیں بھی نہ، فحش کا مطلب سب کو پتہ ہے، اور نہ جہالت کی باتیں۔ اور اگر کوئی شخص اسے لڑے، یہ سرکار نے تلقین کی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے لڑتا ہے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، اور اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اس کو اگر کہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، یا کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، تو آپ نے صرف اس کو اتنا کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں، ٹھیک ہے، کہ یار میں اس ٹائم جو ہے وہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے دار ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اگلے الفاظ یہ ہیں، میں روزے دار ہوں، یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار ہوں ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی جو ہے نا وہ کہانی کس سے نہیں سنا رہا، اتھینٹک حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی 1894 کہ روزے دار کے منہ سے نا ایک سمیل آتی ہے، اور خاص طور پہ آتی ہے عصر کے ٹائم، جب آپ روزہ کھلنے والا ہوتا ہے نا اس ٹائم ایک سمیل آتی ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا اور اپنی شہوت اگر میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بدلہ اللہ نے کیا دینا ہے وہ آپ کو قیامت میں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بدلہ دینا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں بتائی ہیں، یہ کریں گے تو یہ اتنی نیکیاں، اس کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جو
جو اس کا اجر ہے وہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ میں خود دوں گا، ٹھیک ہے، بدلہ دوں گا، اور نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے جو آپ نیکی کرتے ہیں نا، اس کا ثواب بھی 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 2 نفلوں کے بجائے 20 نفلوں کا ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور رمضان المبارک میں جو ہے وہ خاص جو ہے عبادت کرنے کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔